بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الشيخان. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے کمائے، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت انہی کی جانب ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم میں سے ہے کہ جو مختصر مگر جامع وسیع المعنی ہوتے ہیں، جس میں دین کا بہت بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، جو دریا بکوزہ کے مصداق ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث کے سلسلے میں امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم میں فرماتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا: ھذا الحدیث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقہ۔ یہ حدیث علم کا 1/3 حصہ ہے اور اس میں فقہ کے 70 ابواب داخل ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی اہمیت اور اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر محدثین کرام نے اسی حدیث سے اپنی کتابوں کو آغاز فرماتے ہیں۔ بالخصوص اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی کی جس کتاب کو اس روایت کی شان حاصل ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو روایت ہے، جو کتاب ہے، اس کی بھی پہلی حدیث یہی انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بغوی علیہ الرحمہ نے مصابیح کو اور دیگر بہت سارے محدثین نے، امام نووی علیہ الرحمن نے اربعین نبوی کو بھی اسی سے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ الحدیث ابن مہدی سے منقول ہے کہ یہ حدیث سے جو بھی اپنی کتاب کی یا جو بھی اپنے کام کا آغاز کرتا ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو اسی غرض سے بندے نے بھی یہ درس حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اسی حدیث سے، اسی مبارک حدیث سے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، محدثین کرام کے طرز کو اپناتے ہوئے اسی حدیث کی مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل یہ حدیث اپنے اندر بہت سارے معانی لیے ہوئے ہیں، اور اس حدیث کی تشریح کتابوں کے اندر اور حدیث کی شروحات میں کافی لمبی اور چوڑی ہے۔ میں اس تفصیل میں فی الحال جانا نہیں چاہتا، بس مختصر طور پر مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ
کہ جس طرح آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات حدیث کا بھی شان ورود، یعنی کسی سبب سے وہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا بھی شان ورود ہے، جس کے سلسلے میں علامہ عینی رحمہ اللہ شارح بخاری تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت ام قیس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام قیس نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم ہجرت کر لو تو تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے نکاح کی خاطر ہجرت کی تو ان کو مہاجر ام قیس سے پکارا جانے لگا، ان کا نام مہاجر ام قیس ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران مذکورہ حدیث بیان فرمائی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، نیتوں پر ہی ہے، کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اسی طرح سے اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ جس طرح جسم میں روح کی حیثیت ہے، اسی طرح اعمال میں نیت کا درجہ ہے، نیت کی حیثیت ہے، کہ جسم روح کے بغیر بے جان ہے، اسی طرح اعمال صالحہ میں اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، اور نیت جو خدا کے قرب کا ذریعہ ہے اور جس سے خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر نیت نہ کی جائے تو وہ عمل بھی بے جان ہو کے رہ جاتا ہے، وہ عمل کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے سے قبل اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کریں، اعمال صالحہ کی ادائیگی کے دوران بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور اعمال صالحہ سے فراغت کے بعد بھی اپنے دلوں کے احوال کو ٹٹولتے رہیں کہ اللہ کی رضامندی کا حصول ہی دراصل اس کا منشا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر وہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس عمل سے اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دنیاوی کسی مفاد کے خاطر، دنیاوی ریاکاری نام و نمود کے لیے اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ دنیا والوں کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثال بھی دی، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ اگر ہجرت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کی جائے گی تو وہ ہجرت جو ہے اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے رسول، اللہ کے حکم کے تحت ہوگی، اور اس کو مقرر کردہ ثواب اور مقرر کردہ اجر ملے گا۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہجرت چونکہ انتہائی محتم بالشان اور عظیم الشان امر ہے، اور اس میں انسان کو اپنے رشتہ داروں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اپنے کاروبار سے، اپنے تجارت سے، اپنے پڑوسیوں سے، بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک غیر آباد، غیر مانوس علاقے میں جا کر وہاں انسان زندگی گزارتا ہے، غیر مانوس لوگوں میں رہتا ہے، ملتا ہے۔ تو یہ ہجرت ایک بہت بڑا مجاہدے والا عمل تھا، بہت بڑا مجاہدے کا کام تھا۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اس قدر عظیم الشان کام کو انجام دینے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کیجئے، کہ اگر ہجرت جو کر رہے ہو تم، چاہے وہ ہجرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرما رہے ہیں، چاہے وہ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ ہو، اگر دونوں طرف بھی اگر آپ ہجرت کر رہے ہو تو اگر ہجرت میں اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقصود ہے تو تمہاری ہجرت کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور منشا ہے، جس طرح مہاجر ام قیس کا مسئلہ تھا، انہوں نے ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کاروبار کے سلسلے میں ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی کسی عورت سے نکاح کے لیے اگر ہجرت کر رہا ہے تو وہ
وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کو مقرر کردہ ہجرت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہجرت جو ہے دراصل اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے جو لاگو کی گئی تھی، اور ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں پر سخت قسم کے تکالیف اور مظالم آ رہے تھے اور کفار مکہ کا ظلم سہتے سہتے مسلمان مجبور اور پریشان ہو چکے تھے، تب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ تو یہ عظیم الشان ہجرت اگر کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، تبھی ہجرت کامیاب ہوگی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر عمل میں ہمیں ہمارے نزدیک اخلاص ہماری نظروں میں ہونا چاہیے، اخلاص سے ہمیں اپنے ہر کام کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ اخلاص ہی ہے جس سے انسان ترقی کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام بنا سکتا ہے۔ اور اعمال کی ہمارے جو اعمال ہیں وہ صحیح اور غلط اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ ہم نیت کریں۔ اگر ہماری نیت درست ہے تو وہ ہمارا کام درست ہے، اور اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو وہ ہمارا کام درست نہیں ہے۔ تو اس کا ہمارے عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار نیت پر ہوگا، اور اسی طرح جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا، یعنی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اللہ پاک کی طرف سے اس کو بھی اجر اور ثواب کا وہ بندہ مستحق ہوگا۔ اس لیے انسان کو ریا، شہرت، دکھلاوا، نام و نمود سے بچا کر ہر کام کو اخلاص کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ، رضائے خداوندی کے حصول کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے لیے اپنے ہر کام کو انجام دینا چاہیے۔ بلا شبہ یہی کامیابی ہے اور یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ہر عمل میں خلوص پیدا فرمائے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمارے ہر کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔